کبھی تم نے کسی کو اتنا چاہا کہ اس کی خوشی کے لیے خود کو ختم کرنے کو تیار ہو جاؤ اور بدلے میں صرف الزام، صرف طعنہ، صرف نفرت ملے؟ میں نے بھی ایسا ہی چاہا تھا، خالص، سچا، بے لوث، لیکن سماج نے میرے جذبے کو چن بنا دیا۔ میں آمنہ ہوں، ایک بیٹی، ایک عاشق اور ایک انسان، جس کی محبت کو معاشرے نے رسوائی کا نام دیا۔ یہ میری کہانی ہے، ایک ایسی محبت کی جو نکاح کے دروازے پر دستک دیتی رہی، مگر معاشرے نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ کیا محبت واقعی جرم ہے، یا ہم نے صرف اسے سمجھنے سے انکار کیا؟ آئیے میرے ساتھ چلیے ایک ایسے سفر پر جہاں محبت، صبر اور عزت ہر قدم پر قربانی مانگتی ہے، اور آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ جاتی ہے: محبت ہمیشہ جرم کیوں؟ رات کی خاموشی میں آسمان ساکت تھا، جیسے خود قدرت بھی کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر زبان گم ہو گئی ہو۔ آمنہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں ایک انجانی روشنی، جیسے کچھ چھپا رہی ہو یا شاید کچھ کہنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ اس کے سامنے بیٹھی تھی اس کی ماں، جن کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، لیکن نظریں آمنہ کے چہرے پر جمی تھی۔ امی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آمنہ کی آواز نرم تھی، مگر اندر ایک طوفان تھا۔ ماں نے تسبیح روک لی۔ کہو بیٹا۔ آمنہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، میں فرحان سے محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں جیسے خاموشی جم گئی ہو، گھڑی کی ٹک ٹک بھی رک گئی تھی۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ کیا کہا تم نے؟ جی، سچ کہہ رہی ہوں، وہ لڑکا اچھا ہے، شریف ہے، اور وہ مجھے چاہتا ہے۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر سخت لہجے میں بولی، محبت، یہ الفاظ ہمارے گھر میں نہیں بولے جاتے آمنہ، ہم شریف لوگ ہیں، یہ سب فلموں میں اچھا لگتا ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ امی، محبت کوئی گناہ نہیں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ماں نے کہا، محبت اگر نکاح سے پہلے ہو تو وہ معاشرے میں جرم کہلاتی ہے بیٹا۔ آمنہ چپ ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ اس کی سچائی ہی اس کے لیے سوال بن جائے گی۔ فرحان مسجد کے سین میں بیٹھا، سر جھکائے مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو تم اس لڑکی سے نکاح چاہتے ہو جس سے تمہارا تعلق پہلے سے تھا؟ فرحان نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جی، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے تیز آواز میں کہا، تو پھر اپنے باپ کو ساتھ لا، خاندان کی اجازت لا، ورنہ یہ محبت حرام تعلق کھلائے گی۔ آمنہ نے ایک بار پھر قلم اٹھایا اور اپنی ڈائری پہ لکھا، آج میں نے اعتراف کر لیا، یہ وہ دن ہے جب محبت نے پہلی بار زبان کے وقت گھر کے صحن میں ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مجھے سزا دے گا آمنہ کے دل پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر میں اپنے دل کی گواہی کا جھٹلا نہیں سکتی، جو شاید سچائی کی روشنی لاتا۔ اب گھر کے ہر کونے میں اندھیرے کی صورت پھیل چکی تھی۔ ابو کے سامنے بیٹھتے ہوئے آمنہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ان کا سامنا پہلی بار اس انداز میں کر رہی تھی۔ ابو، یہ سب کیا بکواس ہے، تم نے ماں سے کیا کہا؟ آمنہ نے دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، ابو، میں نے صرف سچ کہا، میں فرحان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ابو کے چہرے پر غصہ ابھرا، جیسے کوئی عزت کا پلندہ ان کے ہاتھ سے چھن گیا ہو۔ محبت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے ایسی بات کرنے کی؟ کیا ہماری تربیت اتنی کمزور تھی؟ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ابو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے صرف اپنے دل کی آواز سنی ہے۔ ابو نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ، اپنے کمرے میں چلے جاؤ، آج کے بعد تمہارا ذکر بھی نہ ہو میرے سامنے۔ دروازہ بند ہو گیا، صرف جسمانی نہیں، جذباتی دروازہ۔ اس دروازے کے بند ہونے کے ساتھ ہی آمنہ نے محسوس کیا کہ شاید محبت کو اپنے خاندان سے بڑا ثابت کرنا واقعی مشکل ہے۔ فرحان کے گھر میں آندھی چل رہی تھی۔ فرحان کے والد حاجی صاحب نماز کے بعد تسبیح گھما رہے تھے۔ تب فرحان نے ہمت کر کے کہا، ابا جان، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ آمنہ سے۔ تسبیح ہاتھ سے گر گئی۔ تم جانتے ہو وہ لوگ ہمارے خیالات کے مطابق نہیں، ان کی ماں تو پردے کی پابند نہیں، اور وہ لڑکی یونیورسٹی جاتی ہے۔ فرحان کی مٹھائیاں، ابا جان، وہ لڑکی تعلیم یافتہ ہے، صاف دل ہے، اور وہ میری عزت کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے دھڑک سے میز پر ہاتھ مارا، بس، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے ایک بار بھی ان سے ملنے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ بند دروازہ، بند دل۔ وہ دن آمنہ اور فرحان دونوں کے لیے آزمائش کا آغاز تھا۔ ہر طرف نفرت، شک اور غیرت کے نام پر دیواریں تھیں۔ آمنہ رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، کیا محبت واقعی اتنی بڑی خطا ہے کہ دروازے بند ہو جائیں؟ صبح کا سورج آمنہ کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، لیکن آمنہ کی زندگی میں روشنی نہیں تھی۔ وہ چار دیواریوں میں قید ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جو صرف سچ بولنے کی سزا کاٹ رہی تھی۔
2 دن گزر چکے تھے مگر گھر کا ماحول ویسا ہی تھا، خاموش، تلخ اور سوالوں سے بھرا ہوا۔ آمنہ کی ماں اب اس پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی، موبائل ضبط، یونیورسٹی جانے پر پابندی، حتیٰ کہ کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت محدود تھی۔ آمنہ کا دل اندر ہی اندر چیخ رہا تھا مگر زبان پر خاموشی تھی۔ فرحان بھی اس بوجھ کو اٹھائے جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں دوستوں نے اس سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ ہر کوئی بس ایک جملہ کہتا، تو وہی ہے نا جس کا افیئر ہو گیا۔ اساتذہ بھی نظریں جھکا کر ملتے، اکثر انتظامیہ کے دفاتر میں اسے بلایا جاتا اور مشورہ دیا جاتا، یہ معاملہ تمہاری پڑھائی پر اثر ڈالے گا، یا تو وضاحت دو یا چھٹی لے لو۔ فرحان دل ہی دل میں تلملاتا اٹھتا، میں نے کیا کیا ہے؟ محبت کی ہے، کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ آمنہ کے ابو نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ محلے کی خالہ زبیدہ ایک رشتہ لے کر آئی تھی، لڑکا سعودیہ میں نوکری کرتا تھا، تنخواہ اچھی ہے، ماں باپ نہیں ہیں، سیدھا سادہ ہے۔ ماں فوراً مان گئی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ آمنہ اس دھبے سے نکلے، مگر آمنہ وہ تو ایک سچ بول چکی تھی جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ ڈائری میں آمنہ نے لکھا، سچ بولنے کا بوجھ صرف زبان پر نہیں ہوتا، یہ دل، سوچ، سانس سب کو دبا دیتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کاش میں جھوٹ بول لیتی، مگر کیا جھوٹ محبت سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ گھر کے آنگن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ آمنہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ خالہ زبیدہ کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی، بس جی، جمعہ کو منگنی کر دیتے ہیں اور اگلے مہینے نکاح، لڑکا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا، ابو نے بے نیازی سے سرکٹ سلگایا۔ کسی نے آمنہ سے نہیں پوچھا، تم راضی ہو؟ آمنہ کا دل جیسے بند ہو گیا، جسم موجود تھا، روح جیسے باہر کھڑی تھی۔ فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی، کیا یہی میری محبت کا انجام تھا؟ فرحان ابھی یونیورسٹی پہنچا ہی تھا کہ اس کے دوست حمزہ نے ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، بھائی یہ خبر تمہارے لیے ہے، پر سنبھال کے پڑھنا۔ فرحان نے کاغذ کھولا، یہ آمنہ کے منگنے کا دعوت نامہ تھا۔ اس کا جسم جیسے لرز گیا، ہاتھ سے کاغذ نیچے گر گیا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا تھا وہ میرا انتظار کرے گی۔ وہ بینچ پر بیٹھ گیا اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پہلی بار مضبوط سا نظر آنے والا فرحان اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس رات آمنہ نے اپنی ڈائری کے ایک ورق پر خط لکھا، فرحان کے نام، میں نے ہار مان لی ہے، میں نے محبت کی، سچ بولا، لیکن دنیا جھوٹ کے ساتھ کھڑی ہے، مجھے مجبور کیا گیا، مگر میں تمہیں بھلا نہ سکی۔ اگر یہ شادی میری تقدیر ہے تو سمجھ لو یہ فیصلہ نہیں، یہ سزا ہے۔ دعا کرنا کہ میں اس سزا کو سہ سکوں، تمہاری آمنہ۔ اس نے خط خالہ کے بیٹے کے ہاتھ بھجوا دیا جو یونیورسٹی جاتا تھا، کسی نہ کسی طرح سے اسے دے دینا، بس اتنا کہنا۔ آمنہ کی مہندی کی رات تھی، کمرے میں گانے چل رہے تھے، لیکن آمنہ کا دل سناٹا تھا۔ اس لمحے دروازے کے نیچے سے ایک کاغذ پھسل کر آیا۔ آمنہ نے جلدی سے اٹھایا، کھولا، یہ فرحان کا جواب تھا، میں آخری وقت تک تمہیں روکنے آؤں گا، اگر تم صرف ایک بار ہاں کہہ دو، میں تمہیں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، عزت سے، نکاح کے بندھن میں، کیونکہ میری محبت جرم نہیں، فرض ہے۔ رات کا آسمان تاریکی سے بھرا ہوا تھا، جیسے آمنہ کے دل کی سیاہی آسمان پر اتر آئی ہو۔ آج اس کی منگنی کی رات تھی، مہمان ہنس رہے تھے، گانے بج رہے تھے، ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی، مگر آمنہ کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ تو ہر گانے کے بیچ میں فرحان کی آواز سن رہی تھی، میں آخری وقت پر آؤں گا۔ آمنہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ہر گاڑی کی آواز پر وہ چونک جاتی، ہر قدموں کی چاپ پر وہ تڑپ جاتی، کیا وہ آئے گا، یا وہ خط صرف امید تھا؟ دروازہ کھلا، ماں اندر آئیں، چلو بیٹا، مہندی شروع ہونے والی ہے، یہ ڈریس پہنو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ آمنہ خاموش تھی، جیسے الفاظ مر چکے ہوں۔ فرحان دروازے کے سامنے کھڑا تھا، سانس تیز، دل بے قابو، اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا اور زبان پر صرف ایک دعا، یا اللہ، اگر میری ہے تو مجھے عزت سے اس کا شوہر بنا دے۔ اس کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا، خالہ زبیدہ سامنے تھی، کون ہو تم؟ میرا نام فرحان ہے، میں آمنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی مرضی سے، اس کے خط کے بعد آیا ہوں۔ خالہ چونکی، پاگل ہو گئے ہو، آج اس کی منگنی ہے۔ یہ بات جیسے آگ کی طرح پھیل گئی، ابو تیز قدموں سے باہر آئے، تم ہو وہ بدنامی کا باعث، باہر نکلو میرے گھر سے۔ فرحان نے رک کر صرف ایک بات کہی، اگر آمنہ خود انکار کر دے تو میں فوراً چلا جاؤں گا، بس ایک بار اسے دیکھنے دو۔ ماں، ابو اور ساری عورتیں آمنہ کے کمرے میں داخل ہوئیں، کیا تم فرحان سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ ابو کی آواز بجلی کی طرح تھی۔ آمنہ نے آنکھیں بند کی، فرحان کے الفاظ یاد آئے، اس کا خط، اس کی محبت۔ پھر آنکھیں کھول کر کہا،
ہاں میں نکاح چاہتی ہوں، اور صرف فرحان سے۔ کمرے میں جیسے طوفان آ گیا۔ ابو نے ہاتھ اٹھایا مگر آمنہ نے روک دیا۔ ابو میں گناہ نہیں کر رہی، صرف نکاح کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی عزت مجھے روک رہی ہے تو نکاح بھی عزت ہے، اور میں اپنی محبت کو حلال کرنا چاہتی ہوں۔ گھر میں طوفان کے بعد سکوت چھا گیا۔ ابو نے مسجد کے مولوی کو بلایا، فرحان کو بلایا، اور اسی رات آمنہ اور فرحان کا نکاح ہو گیا۔ آمنہ کے ہاتھ کی مہندی اب صرف رسم نہیں تھی، وہ محبت کی مہک تھی جو اب عزت کی خوشبو بن چکی تھی۔ محبت جیت گئی تھی، نکاح ہو چکا تھا، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب حقیقت نے آنکھیں کھولیں۔ فرحان اور آمنہ نکاح کے بعد ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ پر رہنے لگے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر دل بڑے تھے، گھر سادہ تھا مگر جذبے بے حد گہرے تھے، لیکن معاشرہ وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ آمنہ کے ماں باپ نے رشتہ توڑ دیا۔ ہمارے لیے یہ بیٹی مر چکی ہے، یہ جملہ آمنہ کے کانوں میں مسلسل گونجتا رہا۔ ماں کی دعاؤں کی جگہ اب بددعائیں تھیں، ابو کی محبت کی جگہ خاموش نفرت۔ فرحان کے والدین بھی ناراض تھے، خصوصاً حاجی صاحب۔ ہم نے تمہیں پالا تھا کہ تم سر اٹھا کے چلو، نہ کہ محبت کے نام پر عزت نیلام کرو۔ چھوٹے سے گھر میں بڑا عشق اب روزمرہ کی مشکلات سے ٹکرا رہا تھا، مہنگائی، نوکری کی پریشانی، اور آمنہ کی یونیورسٹی چھوٹنے کا دکھ۔ ایک رات آمنہ رو رہی تھی۔ فرحان نے ہاتھ تھام کر پوچھا، پریشان ہو؟ نہیں، بس دل کرتا ہے امی سے بات ہو، وہ سن لے کہ میں خوش ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرحان نے آنکھیں بند کر کے آہ بھری، ہم نے سچ کا راستہ چنا تھا، مگر سچ کا راستہ ہمیشہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے۔ کچھ مہینے بعد آمنہ نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کرنے کی درخواست دی، لیکن انتظامیہ نے کہا آپ کا نکاح ایکسیڈنٹل بن چکا تھا، یہ ادارہ عزت کا محافظ ہے۔ دل توڑ دینے والی بات تھی۔ آمنہ نے گھر آ کر چپ چپ اپنی ڈگری فائل میں رکھ دی، جیسے خوابوں کو لپیٹ کر رکھ دیا ہو۔ ایک رات جب فلیٹ کی بجلی چلی گئی، فرحان میں بتی جلا کر آمنہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، یاد ہے تم نے کہا تھا محبت جرم نہیں؟ آمنہ نے آہستہ سے کہا، ہاں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ جرم ثابت کر دیا گیا ہے۔ فرحان نے آمنہ کے ہاتھ تھامے، تو کیا ہم پچھتا رہے ہیں؟ آمنہ نے نم آنکھوں سے سر ہلایا، نہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اور یہی محبت کی اصل طاقت ہے۔ آمنہ اور فرحان نے زندگی کی تلخیوں کو صبر کی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، مگر اندر ہی اندر آمنہ کے دل میں ایک آتش فشاں پل رہا تھا۔ کب تک ہم سزا کاٹتے رہیں گے؟ آخر ہمارا قصور کیا تھا؟ اس سوال نے ایک دن آمنہ کو وہ قدم اٹھانے مجبور کر دیا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ ایک دن آمنہ ایک مشہور ٹی وی کی طرف سے ان باکس موصول ہوا، ہم آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سچ عوام کے سامنے آئے، اگر آپ تیار ہو تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ فرحان پریشان ہو گیا، لوگوں کے سامنے جانا یہ اور بدنامی لائے گا، مگر آمنہ نے عزم سے کہا، اگر ہم چھپتے رہے تو یہ دنیا ہر سچ کو جرم سمجھتی رہے گی، اب ہمیں بولنا ہوگا۔ آمنہ اور فرحان اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، روشنیوں سے وہی چہرے جو کبھی نظروں سے گراتے تھے، آج تعریف کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میزبان نے آمنہ سے پہلا سوال پوچھا، آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، آپ کو کیا لگا، آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ آمنہ نے مسکرا کر کہا، میں نے جھوٹا رشتہ کھویا، سچا رفیق پایا، میں نے وقتی عزت کھوئی لیکن خودداری پائی، اور سب سے بڑھ کر میں نے ثابت کیا کہ نکاح جرم نہیں، حلال محبت کا محافظ ہے۔ پورا اسٹوڈیو خاموش ہو گیا اور پھر تالیاں بجنے لگیں۔ ٹی وی شو کے بعد ایک دھماکہ خیز رد عمل آیا، سوشل میڈیا پر آمنہ اور عرفان ٹرینڈ کرنے لگے، ہزاروں لڑکیوں نے پیغامات بھیجے، آپ نے ہمیں ہمت دی، آپ نے سچائی کو آواز دی۔ حتیٰ کہ آمنہ کی یونیورسٹی دوبارہ اس کے ایڈمیشن بحال کر دیا اور آزادی تقریر کے لیے بلایا۔ ماں باپ کا واپسی کا دروازہ۔ کچھ دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ فرحان نے دروازہ کھولا، باہر آمنہ کے والد کھڑے تھے، چہرہ جھکا، آنکھوں میں نمی۔ بیٹی، اگر تم معاف کر سکو تو واپس آ جاؤ، اس پر بطور بیٹی، بطور فخر۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے آگے بڑھ کر ابو کو گلے لگا لیا۔ صرف آمنہ اور فرحان کی جیت نہیں تھی، یہ ہر اس نوجوان کی جیت تھی جو محبت کو عزت دینا چاہتا ہے، یہ ہر اس لڑکی کی جیت تھی جو سچ بولنے سے نہ گھبرائے۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں تھا جہاں ہر دن دکھ سے بھرا تھا۔ اب وہ وقت تھا جب آمنہ اور فرحان اپنی کہانی کو دوسرے کے لیے چراغ بنانے لگے تھے۔ جہاں پہلے آمنہ کی آواز خاموشی میں دفن ہو چکی تھی، اب وہ آواز بنی تھی، سچ، خودداری اور حلال محبت کی سفیر۔ یونیورسٹی نے آمنہ کو باقاعدہ گیسٹ اسپیکر کے طور پر بلایا۔ موضوع تھا محبت، نکاح اور معاشرتی دباؤ، سچ کیا ہے؟ اسٹیج پر قدم رکھتے وقت
آمنہ کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہنسی تھی۔ فرحان آخری کتاب میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آمنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ محبت جرم ہے، میں کہتی ہوں محبت جرم نہیں، وہ جرم تب بنتی ہے جب ہم اسے حلال راستے پر لانے سے گھبرا جائیں۔ نکاح سے محبت کو طاقت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی اور خاموشی احترام کی تھی۔ اس دن ایک لڑکی آمنہ کے پاس آئی، چہرے پر پردہ مگر آنکھوں میں امید۔ باجی، میں بھی کسی سے محبت کرتی ہوں، مگر ڈرتی ہوں گھر والوں سے، دنیا سے۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھما۔ محبت کو حرام راستے پر مت لے کر جاؤ، اگر وہ سچا ہے تو نکاح کرو، عزت سے۔ ہارنے سے مت ڈرو، مگر جھکنے سے ڈرو۔ ایک رات فرحان نے کہا، آمنہ، ہم نے جو برداشت کیا وہ کسی اور کو نہ کرنا پڑے، کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں محبت، نکاح اور اسلامی رہنمائی ایک جگہ ہو۔ آمنہ نے روشن آنکھوں سے دیکھا، چلو بنا لیتے ہیں، نام رکھو۔ فرحان نے کہا، روشنی، کیونکہ ہم نے اندھیرے سے روشنی تک کا سفر کیا ہے۔ 1 سال بعد روشنی کے نام سے ایک تنظیم بنی جہاں نکاح کی اسلامی رہنمائی دی جاتی، نوجوانوں کو عزت کے ساتھ محبت کا راستہ دکھایا جاتا، سسرال، والدین اور سماجی نفسیات پر لیکچرز دیے جاتے، عورتوں کو قانونی دینی تحفظ سکھایا جاتا۔ آمنہ اور فرحان کی کہانی اب صرف ایک محبت کی کہانی نہیں رہی، بلکہ ہزاروں دلوں کی روشنی بن چکی تھی۔ ماں باپ جو شرمندہ تھے اب فخر سے کہتے کہ ہماری بیٹی ہے جس نے محبت کو نکاح کے ذریعے بچایا اور سماج کو آئینہ دکھایا۔ یہ ناول یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ہزاروں کہانیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ محبت جرم نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس عزت کی روشنی میں لایا جائے۔ زندگی نے آمنہ اور فرحان کو بہت کچھ سکھا دیا تھا، صبر، قربانی اور وہ درد صرف سچے لوگ ہی جھیل سکتے ہیں۔ اب 3 سال گزر چکے تھے، روشنی اب ایک مکمل ادارہ بن چکا تھا، نوجوان جو کبھی خاموشی میں گھٹتے تھے اب عزت سے نکاح کر کے زندگی شروع کر رہے تھے۔ ایک دن آمنہ خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ میں میڈیکل رپورٹ۔ فرحان نے فکر مندی سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ فرحان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، ہمارے صبر کا صلہ۔ آمنہ ہر اس لڑکی کے لیے بے مثال تھی جسے سماج نے چپ رہنے پر مجبور کیا تھا۔ یونیورسٹی میں مہمان مقرر، شریعت اور نکاح پر لیکچرز، والدین کی تربیت پر ورزش۔ ایک رات فرحان نے آمنہ سے کہا، جب ہم نے نکاح کیا تو سب نے کہا ہم ہار گئے، اب دیکھو ہم نے اپنا سچ جیت میں بدل دیا۔ آمنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، محبت کبھی جرم نہیں ہوتی، جرم تو وہ خاموشی ہوتی ہے جو سچ کو مار دیتی ہے۔ محبت ہمیشہ جرم کیوں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک صدیوں سے قائم خاموشی کی خلاف صدا تھی۔ آمنہ اور فرحان نے صرف محبت نہیں کی، انہوں نے محبت کو عزت میں ڈھالا، سچ کو آواز دی اور ظلم کے خلاف علم بلند کیا۔